آپ ہیں اس وقت اپنے اردو کے ٹیچر ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے مضمون۔ لفظ مضمون پر پہلے بحث کریں گے کہ لفظ مضمون کیا ہے اور کس زبان کا لفظ ہے، اور اس لفظ کے ضمن میں کیا کیا اس کی تعریفیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ، مضمون عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ آپ کو یہ سادہ الفاظ میں یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک چار دیواری ہے اور اس چار دیواری کے اندر جو کچھ شامل ہے تو ہم کہتے ہیں اس چار دیواری نے ان سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، شامل کیے ہوئے ہے، رکھے ہوئے ہے۔ عزیز طلبہ، مضمون بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر شامل کر کے تخلیق پاتا ہے، اپنے اندر شامل کر کے تعمیر پاتا ہے اور ایک شکل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مثلا کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات اور احساسات کو تحریری انداز میں تحریر کرنا، اور اس انداز میں کہ آپ کے خیالات بھی اس میں سمٹ جائیں، جذبات کی بھی ترجمانی ہو، آپ کے ایکسپریشنز کیا ہیں، تاثرات کیا ہیں، ان کی بھی ترجمانی ہو جائے، احساسات کی ترجمانی بھی ہو جائے، ان سب کو تحریری انداز میں لے کر آنا مضمون کہلاتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات کہ دنیا میں کسی بھی مسئلے پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی مضمون اٹھا لیں، کوئی بھی موضوع اٹھا لیں، آپ اس پہ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی ایک خاص ترکیب ہوگی؟ بالکل، اس کی خاص ترکیب بھی ہے، ترتیب بھی ہے۔ جب آپ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں اور تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہر پہلو کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بچے یہ مضمون کہلائے گا۔ مثلا سب سے پہلے آپ ایک موضوع کا انتخاب کریں گے کہ میں اس موضوع پر مضمون لکھنا چاہتا ہوں، معلومات دینا چاہتا ہوں، اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ پہلے ایک موضوع کا انتخاب کریں گے، اس کے بعد اس موضوع کی حمایت میں دلائل دیں گے کہ آپ اس موضوع کی حمایت میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر آپ اس کے مخالف دلائل دیں گے کہ اس کے برعکس اس کا یہ بھی پہلو ہے، اس کو اس انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے حمایت میں بھی دلائل دے دیے اور مخالفت میں بھی دلائل دے دیے۔ اب تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ ان دونوں، چوتھا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ ان دونوں دلائل پر بحث کریں گے، دونوں حوالوں سے بحث کریں گے، دلائل دیں گے، ثابت کریں گے۔ وہ جو بحث ہوگی اس کا آخری ایک نتیجہ نکالیں گے، ما حاصل جسے کہا جاتا ہے، وہ بحث کا نتیجہ، وہ اختتام ہوگا۔ یعنی ایک تمہید ہوگی، ایک آپ حق میں دلائل دیں گے، ایک آپ مخالفت میں دلائل دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں دلائل میں وزنی دلائل اور کمزور دلائل کی بحث کریں گے، اور اس کے بعد آپ ایک کنکلوژن نکالیں گے، نتیجہ نکالیں گے کہ یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ایسے مضمون ترتیب پاتا ہے، یہ مضمون کی ترکیب ہوتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ مضمون کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ تو عزیز طلبہ، مضمون کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے، مضمون کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا آپ علمی ادبی حوالے سے مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بہت ساری اقسام بنتی ہیں۔ یہاں پہ چند ایک اقسام جن کا سامنے ذکر آ رہا ہے: علمی مضمون ہوتا ہے، تحقیقی ہوتا ہے، تاریخی ہوتا ہے، تنقیدی ہوتا ہے، سوانی ہوتا ہے، فلسفیانہ ہوتا ہے، سائنسی، اصلاحی اور ادبی ہوتا ہے۔ یہ مضمون کی مختلف قسمیں ہیں۔ عزیز طلبہ، مضمون بنیادی طور پر بہت سارے ان موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اب جیسے کچھ نیریٹو ایسے ہوتے ہیں، بیانیہ مضمون ہوتا ہے جو کسی واقعے یا تجربے کو کہانی کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
کوئی تشریحی یا معلوماتی مضمون ہوتا ہے جس میں وضاحت اور تشریح ہوتی ہے اور اس میں حقائق، اعداد و شمار اور معلومات کو غیر جانبدار انداز میں پیش کیا جاتا ہے. غیر جانبدار انداز میں، جیسے مثلا پاکستان کے تعلیمی نظام پر یا ماحولیاتی تبدیلیوں پہ بات کریں گے تو آپ سائنسی حقائق کو پیش کریں گے، اعداد و شمار کو پیش کریں گے. کوئی مضمون ہوتے ہیں تجزیاتی مضمون ہوتے ہیں، کسی موضوع یا مسئلے کا گہرائی سے تجزیہ کیا جاتا ہے، اس میں کسی چیز کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے. مثلا آپ کامیاب زندگی کے اصول پہ بات کریں تو آپ اس میں ان اصولوں کو ڈسکس کریں گے کہ یار یہی اصول ہے، ان کا تجزیہ ایسے کریں گے کہ یہی اصول ان لوگوں نے اپنائے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. مثلا آپ ٹیکنالوجی کے اثرات پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے اینالیٹیکل مضمون بھی کہتے ہیں تجزیاتی مضمون کو. اچھا، پھر کریٹیکل ایسے بھی ایک ہوتا ہے تنقیدی مضمون. یہ کسی مضمون کی ادبی، سماجی یا سیاسی مسئلے پر تنقیدی جائزہ پیش کرتا ہے. مصنف کتاب، فلم یا نظم کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے مثبت یا منفی پہلوؤں پر بات کرتا ہے. مثلا تنقید کرتا ہے نا، تنقید کا مطلب، تنقید کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور نقد سے بنا ہے. نقد کا معنی ہے کھرا کھوٹا الگ کرنا. تو پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو جو ہے نا وہ الگ الگ کر دیتا ہے. جیسے غالب کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو آپ اس میں مثبت چیزیں جو آپ کو پسند آتی ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو پسند نہیں آتی ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، یار اس میں یہ چیزیں بھی، یہ پہلو بھی ہیں، یہاں پہ سکم ہے، یہاں پہ کمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں، وہ انالیٹیکل مضمون کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آرگومنٹیٹیو ایسے بھی ایک مضمون کی قسم ہے، دلائل کے ذریعے بات کرنا، اپنی بات کو ثابت کرنا. مصنف کسی مسئلے کے حق میں بات کرتا ہے یا مخالفت میں. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات. تو فوائد تو سوشل میڈیا کے حق میں بات ہے، اور نقصانات کیا ہیں سوشل میڈیا کی مخالفت میں بات ہے. تو فوائد اور نقصانات اس طرح آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، سر اس کا اگر یہ فائدہ ہے تو اس کا یہ نقصان ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ یار اس کا یہ نقصان ہے تو بدلے میں آپ بتائیں جی یہ فائدہ ہے، یعنی دونوں انداز آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹے شخصی مضمون بھی ایک ہوتا ہے جس میں ہم مختلف شخصیات کی بات کرتے ہیں. مثلا قائد اعظم پہ آپ میرا پسندیدہ استاد، میری پسندیدہ شخصیت، یا کسی جگہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لاہور کا تاریخی مقام، جناب لاہور کا جو کوئی تاریخی مقام لے لیا، ہسٹری وغیرہ اس کی بیان کی، یہ سارا مضمون میں شامل ہے. یہ مضمون کی بیٹے قسمیں بنتی ہیں جو تھوڑی سی بیان کر دے گی. فلسفیانہ سوانی ہے، یہی سوانی میری پسندیدہ شخصیت. اصلاحی ہے، کوئی اخلاق حسنہ یا کسی کی تربیتی انداز میں جو مضمون لکھا جاتا ہے. اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے کاہل کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ کر لو، ایسے ہو جائے گا، یہ بہتر ہو جائے گا. ادبی مضمون، آپ کوئی بھی زندگی کا پہلو لے کے آپ اس پہ اپنے جذبات کا خالصانہ اظہار کرتے ہیں. ادب میں عام طور پہ جذبات کا ہی اظہار کیا جاتا ہے. یہ ساری مضامین کی قسمیں ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ لیا ہوگا. ایک بات اس کا بڑا اہم MCQs ہے کہ مضمون کس زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے، ضمن میں لیے ہوئے. اور تعریف کیا ہے، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات اور احساسات کو تحریری انداز میں تحریر کرنا، یہ مضمون کہلاتا ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا مضمون کے بارے میں آپ نے سیکھا. کسی بچے کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے.